بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پھلوں کی دنیا میں آج جامن سے متعلق 30 حیرت انگیز فوائد لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ جامن موسم گرما میں آنے والا پھل صحت کے حوالے سے انتہائی مفید اور اہم پھل ہے اور دیگر پھلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے۔ جامن کے ساتھ ساتھ جامن کی گٹھلیاں اور پتے بھی بہت ساری بیماریوں کے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ عموماً جامن کھا کر گٹھلیاں پھینک دی جاتی ہیں، حالانکہ جامن کی گٹھلیاں مجموعی امراض میں بے انتہا فائدہ پہنچاتی ہیں۔ آپ ان گٹھلیوں کو سکھا کر رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جامن کینسر، دل کی بیماریوں، ذیابیطس، دمہ، معدہ اور جلد کی مختلف بیماریوں اور مسائل کے حل کے لیے نہایت مفید پھل ہے۔ جامن میں اہم غذائی اجزاء جیسے کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، سوڈیم، وٹامن، تھیامن، ربوفلین، نیاسن، کاربوہائیڈریٹ، کیروٹین، فولک ایسڈ، فائبر، فیٹ، پروٹین اور پانی موجود ہوتے ہیں جو صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں۔ لیکن جو بھی کھائیں اعتدال میں رہتے ہوئے کھائیں۔ ہم جامن کے فوائد بیان کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ آسانی سے اپنے روزمرہ مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ جانتے جائیں گے آپ سے متعلقہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہوتا جائے گا۔ جامن معدہ، آنتوں کی جلن، خراش اور کمزوری دور کرنے والی بے مثل غذا ہے۔ جامن سٹارچ کو انرجی میں تبدیل کر کے بلڈ شوگر کی سطح کو نارمل رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو روزانہ جامن کھانا چاہیے۔ بھوک بڑھاتا ہے، صفرا ٹھیک کر کے معدے کو طاقت اور کھانا ہضم کرتا ہے۔ جامن میں پیاز کی شدت اور خون کی گرمی کم کرنے کی قدرتی تاثیر موجود ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے جامن کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ یہ خون میں شکر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتا۔ بڑھی ہوئی تلی اور جگر کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، نیا خون پیدا کرتا ہے، گرمی سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن جامن کھانے کے بعد پانی بالکل نہیں پینا چاہیے۔ پیشاب کی زیادتی کو کم کرتا ہے، مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے۔ دانتوں کی صحت کے لیے بھی یہ مفید پھل ہے۔ جامن کی گٹلیاں سکھا کر پیس کر رکھ لیں اور روزانہ 30 ماشا پانی سے کھا لیں، ذیابیطس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کمر اور پیروں کی درد سے نجات کے لیے جامن گٹلی سمیت پیسٹ بنا کر کھائیں، گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے۔ بڑی ہوئی تلی کے لیے خالی جامن کا سرکہ یا جامن کا شربت بنا کر پینا بہت مفید ہے۔ جامن کی چھال کا جوشاندہ اسہال اور پیچش میں فائدہ دیتا ہے۔ جامن کی چھال کو پانی میں پکا کر غرارے اور کلیاں کرنے سے پھولے ہوئے مسوڑے اور گلے آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جن کا معدہ کمزور ہو ان کے لیے جامن اور جامن کا سرکہ بہترین دوائیں ہیں۔ آنکھوں سے پانی نکلتا ہو یا موتیا آ رہا ہو تو جامن کی گٹلی سکھا کر باریک پیس لیں اور صبح شام 3 ماشا سادہ پانی کے ساتھ لیں۔ جن لوگوں کو رات میں برے خواب آتے ہوں ان کو جامن کی گٹلی کا پاؤڈر صبح شام کھانا چاہیے۔ بیٹھے ہوئے گلے اور آواز کے لیے جامن کی گٹلیوں کو پیس کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر رکھ لیں اور شہد لگا کر چوس لیں۔ کیسے بھی دستوں میں جامن کے درخت کے 2.5 پتے جو نہ زیادہ سخت ہوں اور نہ زیادہ نرم، پیس کر تھوڑا سا نمک ملا کر اس کی گولیاں بنا لیں اور 1 گولی صبح و شام لینے سے دست فوراً رک جائیں گے۔ جامن کے پتے السر میں انتہائی مفید ہیں۔ جامن کا جوس مدافعتی نظام کو فروغ دیتا ہے۔ انیمیا کے شکار افراد جامن ضرور کھائیں۔ 100 گرام جامن میں 55 گرام پوٹاشیم ہوتا ہے۔ 100 گرام جامن میں 55 ملی گرام پوٹاشیم ہوتا ہے اور جو دل کے مریضوں کے لیے ایک اچھا ہے۔ جامن کے روزانہ استعمال سے ہائی بلڈ پریشر اور سن سٹروک کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ جامن میں موجود وٹامن سی جلد کے لیے بہترین ہے۔ ایکنی کے لیے روزانہ رات کو جامن کی گٹلی پیس کر دودھ میں ملا کر کھانے سے ایکنی ختم ہو جاتی ہے۔ داغ دموں سے نجات کے لیے جامن کی گٹلی کا پاؤڈر، لیموں کا رس، بیسن، بادام کا تیل اور عرق گلاب چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جب سوکھ جائے تو دھو لیں۔ آئلی سکن کے لیے جامن کا پلپ، جو کا آٹا، آملہ کا رس اور
عرق گلاب ملا کر فیس ماسک کے طور پر استعمال کریں، جب سوکھ جائے تو دھو لیں۔ جامن کا مزاج خشک سرد ہے، گرم مزاج رکھنے والوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ تو دوستو یہ تھا جامن کا ایک تعارف اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے۔ امید ہے کہ اس موسم میں آپ اور میں جامن کو کھانے کی کوشش کریں گے، جو صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ جب تک غذا سے اپنی صحت کو ہم بحال نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی پاکزہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔